الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمدانی 26 چینل۔ امام مسجد کے بارے میں ہمارا سلسلہ جاری ہے کہ اس کی خدمت کیسے کی جائے اس مہنگائی کے دور میں۔ تو بہت سی باتیں ہیں جن سے ہم امام مسجد جو ہیں یا مسجد کے خادم ہیں، مؤذن ہیں، تو ان کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم ایک ٹائم کا کھانا امام صاحب کو پیش کر دیں، پھر دوپہر کا کھانا کوئی اور بندہ پیش کر دے، اور پھر رات کا کھانا کوئی اور بندہ پیش کر دے جو صاحب استطاعت ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے امام صاحب کی خدمت کی۔ بڑا اجر کا کام ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں ہمیں خدمت کرنی بھی چاہیے۔ 8-10 ہزار تنخواہ پر گھر کو چلانا بہت مشکل ہے، اور پھر جب گندم لیتے ہیں، بعض بندے سال کے لیے گندم اکٹھی خرید لیتے ہیں، تو اس میں سے ایک آدھ بوری امام مسجد کو پیش کر دی جائے، اس کا گزارا اچھے سے چل جائے گا۔ اگر تمام محلے والے اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ایک ایک بوری یا آدھی بوری گندم کی امام صاحب کو سال میں ایک دفعہ پیش کر دی جائے نا، تو بہترین اس کا گزارا چلے گا۔ جیسے کھانے کا کہا تو بعض بندوں کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے ایصال ثواب کے لیے کھانا دے دیں کہ استاد صاحب آپ یہ فاتحہ بھی پڑھ دیں اور یہ کھانا آپ کے لیے ہے، آپ کھا لیجئے گا۔ تو آپ کے مرحومین کو ثواب بھی پہنچ جائے گا اور امام صاحب کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ اور پھر سوچا کریں کہ جیسے ہم بازار جاتے ہیں، کوئی دوست مل جاتا ہے، کوئی عزیز مل جاتا ہے، ہوٹل پہ جاتے ہیں، وہاں پر چائے پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں یا کھانا کھا لیتے ہیں، تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچا کریں کہ اس میں سے میں نے امام صاحب کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اب روزانہ کہاں 500 لگائیں، اور مہینے کے بعد کم از کم 500 روپے تو امام صاحب کو بھی پیش کریں۔ جیسے دوستوں کے محافل ہوتی ہیں، وہاں پہ تو ہزاروں لگ جاتے ہیں، اور پھر کوئی ایسا دوست بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے گھر کا جو خادم ہے، اللہ کے گھر کا جو نوکر ہے، تو اس کی خدمت کرتے وقت ہمارے ہاتھ کیوں تنگ ہو جاتے ہیں، یہ ذرا سوچا کریں۔ اور دوسری بات کہ بعض بندے اپنے امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا گلہ بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کے پیچھے تم سر جھکاتے ہو، جس کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہو، پھر باہر نکل کر اس کی غیبتیں کرتے ہو، اس کی برائیاں کرتے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اور غیبت تو ویسے بھی بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے علماء کی، اپنے امام مسجد کے ساتھ ساتھ جو مسجد کا خادم ہے، مؤذن ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ کیوں کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جن بندوں کو اللہ پاک نے اپنے گھر کے لیے پسند فرمایا ہے۔ آج ہم گھر میں نوکر رکھتے ہیں، اپنے دفتر میں کوئی بندہ ملازم رکھتے ہیں، تو دیکھ بھال کر، تسلی کر کے اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، ہر طرف سے دیکھ کر نہ اس کو اپنے آفس میں، اپنے گھر میں نوکر رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے گھر میں بندہ آیا ہے، اللہ کے گھر کا امام ہے، اللہ کے گھر کا مؤذن ہے، اللہ کے گھر کا خادم ہے، تو اللہ پاک نے اسے ایسے ہی نہیں رکھ لیا، بلکہ اللہ پاک کو وہ بندہ پسند آیا ہے، تو جبھی اللہ پاک نے اس کو اپنے گھر میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے باتیں کریں، اور ہمیں کس
شریعت نے اجازت دی ہے کہ علماء پر ہم انگلیاں اٹھائیں؟ ہمیں کس شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھیں اس کی غیبت بھی کریں؟ تو میرے بھائیوں، کبھی علماء کا گلہ نہیں کرنا، کبھی غیبت نہیں کرنی، کبھی چغلی نہیں کھانی، اور امام مساجد جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے اچھے رہن سہن کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ جب بھی خوشی ہو غمی ہو تو ہم نے ان کو نہیں بھولنا کہ ان بیچاروں کی تنخواہ ہوتی ہی کتنی ہے۔ یہ تو سوچا کریں، ہماری 50-60 ہزار تنخواہیں اور ان کو ملتے ہیں 8,000، 9,000، 10,000، 15,000۔ تو ہر خوشی غمی میں ان کو ضرور ہم نے یاد رکھنا ہے، اور پوچھ لیا کریں اپنے امام مسجد سے کہ حضور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ پر کچھ قرض ہے تو ہمیں بتائیں، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ ہمیں بتائیں، کہ جب یہ بندہ خوش ہوگا اور آپ اس کی خدمت کریں گے تو آپ کے لیے یہ دل سے دعائیں کرے گا۔ تو جو بندہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھے، اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ہم نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ایک مسلمان بھائی کی ضرور خدمت کرنی ہے، اس کی مجبوری کا احساس کرنا ہے۔ مالک کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔